فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وأجل عيوننا ببكاء الحسين في قضائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور تمام درود محمد و آل محمد کے لیے. وہ ذات باری تعالیٰ کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو اپنی جگہ مکمل اور کامل خلق کیا، اسی نے نبیوں کا تسلسل، اسی نے شریعتوں کا تسلسل رکھا، اسی نے مسلسل رسولوں کو بھیجا، اسی نے کتابیں نازل کی، اسی کی آخری کتاب کی حکایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں خاندان رسالت کے لیے پروردگار عالم نے درود و صلوات کے بعد ایک تحفہ بھیجا ہے کہ اے خاندان رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا رکھنے کا حق ہے. توجہ فرمائے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر بات شروع کرتا ہوں. دنیا والوں کا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں. کوئی کسی کی نیتا گیری کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے عالم ہونے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے بدمعاش ہونے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے پاور ہونے کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کے اختیار کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی شرافت کی تعریف کرتا ہے. لیکن پروردگار عالم کرتا ہے یا نہیں کسی کو نہیں معلوم. واحد فاطمہ زہرا کا خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان کی تعریف پروردگار عالم کیا کرتا ہے. آپ نے مجھ کو اب تک سنا، 4-5 تقریباً ہماری تقریریں گزری. میں چاہتا ہوں اس کا بالکل نچوڑ آج ان تقریروں کو ختم کر کے نئی تقریر شروع کی جائے. تو امام حسین علیہ السلام کا تعارف چل رہا تھا ہمارے درمیان، جس میں 5 دن گزر گئے. بالکل اختتام میں لا کے میں بات کو پیش کروں. ساری کائنات ایک دوسرے کی جھوٹی تعریف کرتی ہے، بالکل جھوٹی تعریف کی جاتی ہے. جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے، تعریف میں حقدار تو بس ذات باری تعالیٰ ہے، یا وہ جس کی تعریف کرے، وہ جس کی تعریف کرے وہ سچی تعریف ہے. ورنہ جو شاعر ہے وہ دیکھیں گے، شاعری خود ایک جھوٹ کا نام ہے. بڑھا چڑھا کے لفظوں کو
پیش کرنے کا نا، اگر سچ کالے کو کالا کہا جائے تو شیر کہاں رہ جائے گا، چھوٹے کو چھوٹا کہا جائے تو شیر کہاں رہ جائے گا، کڑوے کو کڑوا لکھے تو شیر کہاں رہ جائے گا. تو دنیا والے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. بس اگر کچھ قابل تعریف ہے تو وہ ذات ہے، یا جن کی وہ تعریف کرے وہ قابل تعریف ہے، باقی کوئی قابل تعریف نہیں. سب میں نقص ہے. میں نے انسان کی اوقات دکھلائی دی آپ کو، ابتدا نجس، درمیان نجس، آخر نجس، ہے نا. اب میں انہی لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کی سب سے شروع پہ بات ہم نے سٹارٹ کی تھی. پروردگار عالم نے اللہ نے ایک لفظ ادا کیا. کس اللہ نے؟ جو کن فیکون کا مالک ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے تو کہتا وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اس نے ارادہ کیا، ایک نور کا لفظ خلق کیا اور اس نور کو عرش پہ سجا کے رکھا. توجہ رہے، اس نور کو 2,24,000 سال سجا کے رکھا. پھر امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا پھر آپ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ بھائی نور تو پیکر نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو تو جسم کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جہاں روح ہوگی وہاں عقل ہوگی، جہاں نفس ہوگا وہاں جسم ہوگا. تو نور کو بھی جسم چاہیے. تو امام سے پوچھا کسی نے کہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ تو آپ کس میٹیریل سے بنے؟ ہے نا سوال. بھائی نور تو کافی نہیں ہے نا، بھائی زمین پہ نور تھوڑی آیا، جسم بھی آیا. تو کسی نے پوچھا یا فرزند رسول آپ کا جو جسم ہے وہ کہاں سے خلق ہوا، وہ کس شے سے خلق ہوا؟ کہ اللہ نے جنت میں ایک نہر اپنی مشیت سے خلق کی ہے. اس نہر کا پانی شہد سے زیادہ شیرین ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اللہ نے اس کی مٹی کو نورانی بنایا ہے، اس خمیر سے ہم کو پیدا کیا ہے. نور بھی اللہ کا ہے، خمیر بھی اللہ کا ہے. صلوات پڑھے محمد. اس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اس سے اللہ نے ہم کو خلق کیا. 2-3-4 باتیں مجھے دہرانی پڑ رہی جو گزر چکی، چونکہ کہ نتیجہ لینا ہے. اس سے ہم کو خلق کیا. آسمان کو بی بی سیدہ کے نور سے خلق کیا، زمین کو جناب امیر پیغمبر کے نور سے خلق کیا، فرشتوں کو علی کے نور سے خلق کیا، چاند اور سورج کو حسن کے نور سے خلق کیا، جنت کو حسین کے نور کے خلق سے خلق کیا، ساری کائنات ان کے نور سے خلق کی. جب اس کو زمین پہ بھیجا تو مکے کی زمین پہ بھیجا. توجہ رہے، انسان کی فطرت یہ ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے ایسا وہ دوسروں کو سمجھتا ہے. چونکہ عرب کا پورا معاشرہ تھا جاہل، تو ان جاہلوں کو محمد کا علم سمجھ میں آتا بھی تو کیسے آتا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والا. اور نزدیک آ کے بات کروں، آپ کی بستی کی مثال دے دوں. کبھی کسی بہرے کو آپ نے آہستہ بولتے دیکھا؟ کیوں بولتا تھے؟ کیونکہ وہ سب کو بہرا سمجھتا ہے، وہ سب کو بہرا سمجھتا ہے. ابو جہل جیسوں کا شہر تھا، ابو لہب جیسوں کا شہر تھا، تو ان کی سمجھ میں محمد آتا تو کیسے آتا؟ وہ تو چاند بنایا تھا آسمان کے لیے. اگر محمد کو سمجھنا ہے تو آدم کا دماغ چاہیے، عیسیٰ کا علم چاہیے، موسیٰ کی زبان چاہیے، داؤد کا لہجہ چاہیے، معصوم فرشتوں کی تخلیق چاہیے، تو محمد سمجھ میں آئے گا. سلوات پڑھے محمد والے. نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہیں سمجھ میں آ سکتا. عرب کی غلطی نہیں ہے، وہ تھے اتنے پست کہ پھر پیغمبر کو آنے کا فائدہ کیا؟ ہاں یہ بھی میں بیچ میں رک کے 1 منٹ میں بات تمام کرتا ہوں. پروردگار عالم نے جو نبیوں کے معصومین کے امتحان لیے ان میں سے ایک یہ بھی امتحان. میں خود نجف میں کربلا میں امام صادق علیہ السلام کے باغ میں گیا. جب ان کے باغ میں گیا تو مجھے پتا لگا آپ کا کنواں موجود ہے. لوگ اس کنویں میں بھیڑ کیے ہوئے تھے. ہم نے کہا لائیے ہم بھی کم سے کم پانی تو چکھ لیں. اب جو اس پانی کو میں نے منہ میں لیا تو واپس اگلنا پڑا، وہ پی نہیں سکا. وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، بالکل ایسا جیسے یہ چولہے کی گیس نہیں تھی LPG،
وہ کسی برتن میں بو ہو، اس میں پانی ڈالو، پھر اس پانی کو سونگو تو کیسا لگے گا؟ بالکل ایسا۔ تب میری سمجھ میں آیا معصوم کے لیے یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آپ کو سب سے سخت جگہ پہ بھیجا جاتا، ورنہ وہ پروردگار جس نے کشمیر بنائی ہے، شملہ بنایا ہے، وہ جناب امام صادق کو کشمیر بھی بھیج سکتا تھا، شملہ میں بھی بھیج سکتا تھا۔ سلام پڑھے محمد وعلیہ یہ پیغمبر کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ سماج کے سب سے سڑے ہوئے حصے پر، سب سے گلا ہوا حصہ تھا سماج کا عرب۔ اس وقت 3 حصوں میں دنیا تھی غالباً، ایک خلیج فارس، ایک ہندوستان سمجھ لیجئے، ایک افریقہ، ایک عربستان، 4 حصے دنیا تھی، 4 دیش کہہ لیجئے، 4 کلچر کہہ لیجئے، 4۔ ہندوستان کا بھی اپنا ایک پرسنل کلچر تھا، راجہ مہاراجہ والا۔ فارس کا کلچر کون نہیں جانتا، بہترین کلچر کے مالک آج تک ہوئے۔ افریقہ کا کلچر ڈاؤن تھا، وہ آج بھی ڈاؤن ہے۔ عرب کا کلچر کیا تھا اس کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا، ایک ہی چیز تھی وہاں تو، دشمنی اور کینہ، دشمنی اور کینہ اور جہالت۔ ایک ذرا سی بات میں 40 سال تک جنگ کرتے تھے۔ اور ایک چیز اور تھی، شیر کہتے تھے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے لیے شیر کہتے تھے۔ عرب تلوار سے نہیں ڈرتا تھا، شیر سے ڈرتا تھا کہ اگر ہمارے خلاف شیر کہہ دیا تو کیا ہوگا، چونکہ شیر دیوان میں لکھا جاتا تھا اور پھر وہ یاد رہتا تھا یہ شیر فلاں خاندان کے لیے کہا گیا ہے۔ تو عرب وہ اتنا سڑا ہوا معاشرہ، اس کا اندازہ لگائیے آپ اس سے کہ آپ کا سگا چچا ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے بڑے مخالف۔ اور جب تک قرآن رہے گا ان کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے۔ قرآن نے بھی کا چچا کو چھوڑا نہیں ہے نا۔ اب ایک جملے کی قدر کیجئے، قرآن اور ہم جو قرآن والے ہیں نا، قرآن کی سیرت والے، اہل بیت کی سیرت والے، ہمارے یہاں معیار یہ ہے، معیار خاندان اور شنالی نہیں ہے۔ اگر فارس سے آ جائے سلمان تو اہل بیت میں ہو جاتا ہے مزاج کی وجہ سے، اور اگر مزاج خراب ہو تو سگا چچا قیامت تک لعنت کا ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، ابو لہب اور اس کی بیوی سارے کے سارے لوگ مل کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی ابو لہب چونکہ جناب ابو طالب کا بھائی ہوتا ہے، اگر تو محمد کو قتل کر دے تو ابو طالب بدلہ نہیں لے سکے گا، اور اگر ہم نے قتل کیا تو پورے عرب پہ بھاری پڑ جائے گا۔ بڑا جملہ سرد کیا میں نے، بڑا جملہ سرد کیا میں نے۔ عرب تھے مگر صحیح اور غلط کو پھر بھی سمجھتے تھے۔ اتنے سارے چچاؤں میں ابو طالب ہی کو کیوں کہتے تھے؟ اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے محمد کا اگر کوئی حامی ہے تو وہ ابو طالب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا ابو لہب تو کر دے کام، نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک شرعی مسئلہ بتاؤ، قتل بڑا مسئلہ ہے۔ قتل کی اسلام میں 2 کیفیت ہیں، ایک قتل خطا ہے، ایک قتل عمد ہے۔ خطا کا معنی اسلام میں، ہندوستان کی لا کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے ہوا میں پتھر پھینکا، کسی شخص کے سر پہ لگ گیا، وہ مر گیا، تو آدمی کے بدلے آدمی قتل نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں قتل خطا۔ اس کے بدلے میں اسے پیسہ ملے گا، کمپرومائز ہوگا، کچھ مال ملے گا اسے۔ وہ شریعت میں پورا لکھا ہوا ہے، 20 اونٹ، 100 اونٹ یا 200 سونے کے سکے یا 200 یمنی چادر، وہ سب لکھا ہوا ہے، یا 1000 بھیڑیں، ایک آدمی کی جان کی قیمت شریعت نے طے کی۔ دوسرا مرحلہ جان بوجھ کے قتل۔ تو جان بوجھ کے قتل میں اگر آپ پیسے دے کے جان چھوڑ، اسلام سے کہیں تو 100 اونٹ لے لو، نہیں چلے گا، وارث کی مرضی وہ اونٹ لے کے جان لے۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بات؟ تو ابو لہب کے پاس کافروں نے پروگرام بنایا کہ اگر تو محمد کو قتل کرے گا تو پیسے ہم دے دیں گے، جان چھڑا لینا، 100 اونٹ یا 200 بھیڑ یہ دے دینا، دیت کہتے ہیں اسے، دیت، تم دیت دے دینا، قصاص نہیں دینا پڑا، قصاص کہتا ہے آدمی کے بدلے آدمی۔ اگر ہم کرتے ہیں تو ابو طالب قصاص لیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ بڑی بات میں نے کہی، پورا عرب جانتا تھا اگر ہم نے محمد کو قتل کیا تو ابو طالب قصاص لیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔
تو چونکہ بھائی ہے دیت سے کام چل جائے گا، دیت کے لیے پیسہ ہم دے دیں گے، دیت کے لیے پیسہ ہم دے دیں گے۔ تو ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے دونوں نے رات کو ایک دیوار سے جا کے لگ کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے پیغمبر آئیں گے ہم انہیں مار دیں گے۔ رات کو کسی وقت جناب سرور کائنات نماز شب کے لیے نکلے، توجہ رہے آپ میرے ساتھ، گھر سے نکلے نماز شب کے لیے، جیسے اس دیوار کے پاس سے گزرے تو ابو لہب کہتا ذرا ٹھہرو محمد، ذرا ٹھہرو۔ آپ نے کہا تو ہی ٹھہرا رہے، نہیں پہنچا سکا، نہیں پہنچا، تو ہی ٹھہرا رہے۔ پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ تو ہی ٹھہرا رہے، صبح تک دیوار سے چپکا کھڑا رہا، دیوار سے ہٹ نہ سکا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ پیغمبر نے نماز شب پڑھی، پیغمبر نے نماز شب پڑھی، نماز صبح پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے۔ جب فارغ ہو کے نکلے تو لوگ وہاں سے دیکھے تھے دیوار سے چپ کے کھڑے، کارٹون بنے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا کہ وہی جو تم نے ہمیں پھنسایا ہے، اب محمد کو بلوا وہی بخشے تو جان بخشی جائے۔ اب پیغمبر آ رہے تھے، وہیں سے گڑ گڑا، ہل تو سکتے نہیں تھے، گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ محمد ایک بار بخش دو پھر ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ایک بار بخش دو۔ کن فیکون، کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ اللہ کیا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی پہچان، یہ ہے اللہ کی پہچان، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ میں نے بندے کو یہ کام کرتے دیکھا تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ تو کہا جائے گا اس بندے کی مرضی اس کی مرضی، اس کی مرضی اس کی مرضی۔ صلوات پڑھے محمد پیغمبر نزدیک آئے، اور نزدیک اگرچہ ایک حملہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا ابھی۔ پیغمبر نزدیک آئے اور کیا توبہ کر لے، ایسی نیت پھر تو نہیں کرے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر میں ایسا نہیں کروں گا۔ نبی کریم نے کہا تو جا، جیسے کہا جا تو چلنے لگا۔ بڑا جملہ میں نے سرف کیا، بڑا جملہ میں نے سرف کیا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ چونکہ آپ چاند کا معجزہ دیکھ چکے۔ نبی نے کہا دو ٹکڑے ہو جا، ہو گیا، ایک جگہ ہو جا، ہو گیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو اس کی مرضی وہ اس کی مرضی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے وہ ذات۔ اب میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں جس کی سمجھ میں اس کا مقدر۔ دنیا میں اکثر لوگوں نے ایک ڈنکا بجایا ہوا ہے، اکثر کہا میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کیا کہ وہ تو ہم سے تھے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہم سے تھے۔ تم سے کبھی کن فیکون جیسا عمل ہوا؟ ارے تم تو ایک مرغی پہ اختیار نہیں رکھتے، وہ ساری کائنات پہ اختیار رکھتا تھا۔ کیسے ہو گیا؟ جو ارادہ کرے ہو جاتا، جو کہے تو ہو جاتا۔ کوہ ابو قبیس پہ چاند چمک رہا ہے، یہی آیا ابو لہب کہ ہم تجھے مان لیں گے، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا کے لو، یہ لو اشارہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہ اچھا ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے یمن، کبھی تم نے جادو کیا ہو؟ اگر یمن والوں نے بھی یہ دیکھا ہے وہ جب آ جائے گے تبھی مان لائیں۔ یہ ہے مکر، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کتنا مکر کرو گے؟ اتنا بڑا مکار تھا، مسلمانوں نے گھیر لیا، بہت مارا، گڑھے میں گرا دیا، مارتے رہے اوپر سے۔ کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہ یہ بتاؤ تجھے محمد سے دشمنی کیوں ہے؟ یہ بتا محمد کی نبوت میں شک ہے؟ سگا چچا ہے؟ اس کا جواب سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے مجھے میرا ولید، عتبہ، شیبہ، اس کے 3 بیٹے، مجھے ان 3 بچوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے یہ میرے ہیں یا نہیں، مگر محمد کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے۔ کہ تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہ یہی تو ستم ہے۔ اللہ کو یتیم عبداللہ میں کیا نظر آیا؟ میرے 3 میں سے کسی کو نبی نہ بنایا۔ میرے 3 میں سے کسی کو نبی بنایا ہوتا، اس کو کیوں بنایا؟ ایک دن مسلمان نے اسے گرا لیا، غالباً جنگ بدر میں، احد میں مارا گیا، گرا لیا۔ آخری بات اس کے بھی حوالے سے کہتا چلوں،
گرا لیا جب اسی نے میں چڑھ کے بیٹھ گیا. مزاج دیکھیے آپ. میں نے کہا نا عرب بغض اور کینہ اور دشمنی میں مشہور. مسلمان سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آج تیرا سر میں محمد کے قدموں میں لے جا کے ڈالوں گا. بڑی عجیب سی بات ہے, لطیفہ بھی ہے, تاریخ بھی ہے, حقیقت. تو سر جو کاٹا جاتا ہے وہ یہاں سے کاٹا جاتا ہے. تو اس نے کہا میرا گلا یہاں سے کاٹنا. دیکھیے تو صحیح, میرا سر یہاں سے کاٹنا کا کیوں کہ جب سارے سر محمد کے سامنے رکھے جائیں تو میرا سر ذرا سا اونچا رکھا ہے. ایک سلمان پڑے محمد والا. وہ بھی مسلمان پکا والا تھا, اس نے بھی کان کے پاس سے کاٹا, سب سے چھوٹا کر دیا. سلمان پڑے محمد والا. اتنا چھوٹا کر کے لے کے گیا کہ جتنا چھوٹا تھا اتنا چھوٹا سب لے گیا. اتنی ذلیل حرکتیں اس نے کی. لیکن اور نبی کریم ہے کہ معجزے پہ معجزے دکھلا رہے. چاند کا معجزہ, دیوار سے اس کے چپکنے کا معجزہ. ایک اور معجزہ آپ کا اسی طریقے سے نبی کریم نے سورت سنائی مکے میں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات وامرأتہ حمالۃ الحطب. بڑا عجیب و غریب سورہ ہے, اردو میں ترجمہ سنیے ذرا. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور فرمان صاحب نے قیامت ڈھا دی. جو ترجمہ کیا بہترین ترجمہ ہے فرمان صاحب کا قرآن میں. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں ایک کا لفظ بھی بڑا قیمتی میں پیش کروں. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آئے جو کسب کیا نہ ہو. وامرأتہ, ہم کیا کہیں گے اس کی بیوی, اس کی عورت. لیکن فرمان صاحب نے لکھا ہے اس کی جورو. ہر ایک بیوی نہیں ہوتی. سلام پڑے محمد والا. ہر ایک تھوڑی بیوی ہوتی, کچھ جورو ہوتی ہیں. اور اتنا صاف لکھا انہوں نے اس طریقے سے. اور کہتے جیسے یہ سورت کو پتا لگا, اس کا نام تھا ام جمیل. ابو لہب کی بیوی کا نام ہے ام جمیل. اسے پتا لگ گیا کہ محمد میرے خلاف شعر کہہ دیا. وہ تو شعر ہی کہتے, قرآن مانتے ہی نہیں. موٹا سا ڈنڈا لیا اور گھر سے نکلی دندن آتی ہوئی, آندھی کی طرح آئی, طوفان کی طرح گئی. یا رسول اللہ, یہ ساری آپ ہی کے مقدر میں رہ گئی ہے کیا؟ سلام پڑے آئی. ایک صحابی دوڑتا ہو اس سے پہلے پہلے آ گیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ چھپ جائیے, میں جمیل آ رہی ہے. اور موٹا سا ڈنڈا لے کے آج تو محمد کا سر پھوڑ دوں گی. تو پیغمبر نے پلٹ کے کہا لن ترانی, آج تو تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا. کہاں ہے وہ تاریخ اسلام لکھنے والے لوگ؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی آپ نے, یہ معجزہ پیغمبر کا کیوں نہیں لکھا؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو 12 کے 12 اماموں کے اوپر دلالت کرتی ہے. کیا ہوا؟ ڈنڈا لے کے آئی, صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ چھپ جائیے. آئی ہے, نبی کریم نے کہا لن ترانی, تو بھی نہیں دیکھ سکتا مجھے. وہ دوڑتی ہوئی آئی, کہاں ہے محمد؟ مسجد میں. نبی کریم وہیں کھڑے. صحابی نے پلٹ کے دیکھا, وہ آ رہی ہے. جیسے وہ آتی گئی پلٹ کے دیکھا, ادھر ہے ہی نہیں نبی. ابھی تو اس کے پیچھے کھڑے تھے, ابھی ہے نہیں. ساری مسجد میں گھومی, دندن آتی ہوئی گھومتی رہی. آندھی کی طرح آئی تھی نا, طوفان کی طرح جا کے کہتی ہے ملا نہیں محمد, ملتا تو مار ڈالتی, سب پھوڑ دیتی. اب تیسرے پلٹ کے دیکھا تو نبی یہیں کھڑے. کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ تھے نہیں, ابھی آپ پھر واپس دکھنے لگے. کب میں ہوں حجت خدا, میری مرضی ہے, جب میں چاہے حاصل ہو جاؤں, جب میں چاہوں غائب ہو جاؤں. تمہارا بھی ہمارے حجت خدا ہے, جب چاہے حاصل ہو جائے, جب چاہے غائب. سلام پڑے محمد والا. جس کا پہلا غائب ہوتا ہے اس کا بارواں بھی غائب ہو سکتا ہے. تمہاری نظروں کے سامنے روز غائب ہوتا تھا, تو آخری اگر غائب ہو تو پھر اعتراض کیسا کہ ہمارا غلط بھی نہ ہو گیا.
یہ بھی تو لکھو تاریخ میں کہ محمد مصطفیٰ جب چاہے غائب ہو جاتے تھے، جب چاہے حاضر ہو جاتے تھے، تو یہ لکھتے میں ڈر لگتا ہے، غائب ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو جگہ پہ آ کے بیٹھے سلام پڑھے محمد والے۔ یہ ہے وہ نبی، ایسے ایسے معجزات آپ کے پل بھر میں۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، آج اس بات کو میں تعارف امام حسین کرا رہا ہوں، لے جا رہا ہوں وہیں تک آپ کو۔ ایک شخص گدھے پہ بیٹھا آ رہا تھا، نبی گھر سے آ رہے تھے۔ اچھا جدھر کھجلی آئے سمجھ لیجیے باطل ادھر ہی ہے۔ بڑا جملہ میں نے عرض کیا، کبھی ہم کسی سے سوال کرنے نہیں جاتے، یہ ہم ہی سے سوال جو ہوتے یہ اس بات کی دلیل ہے باطل ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ ایک بات لاؤ جو نبی کریم نے کسی سے سوال کیا، ایک بات ایسی لاؤ جھوٹی سے جھوٹی روایت کی نبی نے پوچھا ہو کسی سے؟ نہیں پوچھا۔ نبی آ رہے، اس کو کھجلی آئی، کہنے لگا محمد بڑا اعلان کرتا ہے اپنے نبی ہونے کا، کہ تجھے شک ہے؟ تجھے شک ہے؟ بتا کیا معجزہ دکھلاؤں؟ کہنے لگا توجہ ہے میرے ساتھ، آپ کی لطف آئے گا۔ کہنے لگا میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں اگر میرا گدھا کلمہ پڑھے، اگر میرا گدھا کلمہ پڑھے۔ اتنا کہنا نبی نے گدھے کی طرف دیکھا، نبی گدھے نے فصیح زبان میں پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا سن لیا تو نے؟ کہاں سن لیا؟ کہا تو پھر تو بھی کلمہ پڑھ۔ کہا تو گدھا تھا، میں گدھا تھوڑی ہوں، میں بھی پڑھوں گا۔ صلوات پڑھ محمد اب میرا جملہ اس سے آگے تاریخ میں نہیں ہے، میرا جملہ گدھا بھی سوچ رہا ہوگا کون سا جاہل میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کی سمجھ میں حق نہیں آ رہا ہے۔ سلام پڑھے محمد اتنی فضیلتوں کا حامل نبی سب سے پہلے کس کو بنایا؟ نور محمدی۔ اور بھی حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس کی تائید میں ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ میرے نور کو خلق کیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے خلق النور لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دوسری آیت ہے خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو خلق کیا، اللہ نے زمین کو خلق کیا۔ اور آیت ہے اللہ نے درختوں کو خلق کیا، اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، جناتوں کو خلق کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ حدیث میں پیغمبر فرما چکے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، محمد مصطفیٰ کا نور۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ کا انٹروڈکشن یہ جو موت کا خالق، حیات کا خالق۔ تو ساری خلقت اس نے بیان کی، میں مختصر کر دوں بالکل۔ موت خلق ہوئی ہے مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، حیات خلق ہوئی مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، آسمان خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، زمین خلق ہوئی مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، علم خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، لوح خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، قلم خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، جنت خلق ہوئی مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، جہنم خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، انبیاء خلق ہوئے مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، اوصیاء خلق ہوئے مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، اولیاء خلق ہوئے مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، چاند خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد، علم خلق ہوا مگر محمد مصطفیٰ کے نور کے بعد۔ اور جاہل مسلمان ساری شے محمد کے بعد خلق ہوئی تو وہ محمد جاہل خلق ہوگا کہ عالم خلق ہوگا؟ اب دو منٹ مجھے ذرا بالکل سکون سے دیجئے، کچھ میسج میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی، کائنات میں سب سے بڑا عیب کیا ہے اس وقت بتلائیے آپ؟ ان پڑھ ہو میں آپ سے کہوں، آپ مسلمان بیٹی کا رشتہ بتائیے۔ ہم نے کہا رشتہ ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، 250 بیگھہ زمین ہے، سرکار 250 بیگھے زمین کا ایک مالک لڑکا ہے۔ پڑھا کتنا؟ ہم نے کہا پڑھا نہیں ہے۔ کا کوئی اور بتائیے،
ہے آپ کا خیال ایسا نہیں، ساتھ ہے آپ میرے، ایسا ہی ہے؟ دوسرا اور کوئی، ہم نے کہا یتیم ہے بچہ، کتنا ہے؟ کہا آئی آفیسر ہے، مکان بھی نہیں ہے بنا، یتیم بھی ہے لیکن آفیسر ہے۔ کہا مولانا ہمیں منظور ہے رشتہ، آپ نے 250 بیگھے والا ٹھکرا دیا اور یہ یتیم رشتہ قبول کیوں کیا؟ کہا تو آپ نے کسوٹی بتائی کہ سب سے بڑی کمی اگر کوئی ہے وہ جاہل ہونا ہے، سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے جاہل ہونا ہے۔ تو تمہاری سمجھ میں بات آ گئی کہ سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جاہل ہونا۔ اللہ کی سمجھ میں نہیں ہے بات آئی، اللہ کی سمجھ میں بات نہیں ہے کہ جاہل ہونا سب سے بڑی برائی ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، سبحان الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور کوئی کمی اس کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ تو کہتا بے عیب بنایا، ملا کہتا جاہل بنایا۔ کس کی بات مانی جائے؟ کس کی بات مانی جائے؟ کس کی بات مانی جائے؟ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کو بنانے کی۔ اور اعلان قرآن گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہے، چیخ مار مار کے کہہ رہا ہے، 14 سال سے کہہ رہا ہے۔ لو میں آیت پڑھتا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ رحمان، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا۔ الرحمن پہلا حصہ، الرحمن خلق الرحمن، پڑھیے نا ہے، الرحمن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، 3 حصے ہیں، رحمان، علم القرآن، خلق الانسان۔ یہ ہماری گفتگو تھوڑی ہے جو چاہے بول دیا، اللہ کا کلام ہے، لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، لفظ کی ترتیب بتا رہی ہے۔ وہ رحمان ہے، رحمتوں والا ہے، اس نے قرآن پڑھایا، انسان پیدا کیا۔ ایک سلوات پڑھے محمد قرآن 14 سال سے چیلنج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بے مثال ہے، تو اس کے لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جب لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، جن لفظوں میں آیت آئی ان لفظوں میں ترجمہ کرو۔ رحمان وہ ہے، اس کی تعریف ہے، رحمان اس نے اپنے آپ کو کہا جس نے قرآن پڑھا کے انسان پیدا کیا۔ میرا جملہ آپ نے مس کر دیا، جس نے قرآن پڑھا کے انسان پیدا کیا۔ ہم پیدا ہو کے پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے پڑھ کے پیدا ہوا۔ ہم پیدا ہو کے پڑھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے پڑھا کے پیدا کیا۔ ارے ایک آدمی ایسا لاؤ جو پیدا ہوتے ہی یہ کہے میں پڑھا لکھا ہوں، تو پھر قرآن کی حقیقت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ساری دنیا میں انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، پڑھتا بعد میں ہے۔ قرآن نے بات الٹی کہی ہے، پہلے پڑھتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے، پہلے پڑھتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے۔ اور 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آ کے دیکھ، ابھی پیدا ہو کے علی کہتا ہے اے محمد قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، پتہ کون سی کتاب سناؤں؟ نہیں، ابھی نہیں، جو کہنا بعد میں کئی جملہ سنیے۔ ارے محمد مصطفیٰ 23 برس رہے، 23 برس تک علی اعلان کرتے رہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں۔ جس کے نوکر کا یہ حال ہے کہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے تو آقا بھی تو وہیں سے پڑھ کے آیا۔ کبھی علی نے یہ نہیں کہا میرا علم ہے، کہا مجھے رسول اللہ نے علم دیا۔ ارے جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے شاگرد کی نہج البلاغہ چھوٹی رکھی ہے اس کے مالک کا کیا حال ہوگا، اس کے استاد کا کیا حال ہوگا؟ زکا نہیں زکا، جیسے کبوتر اپنے بچے کو اناج بھرتا ہے، رسول اللہ نے مجھے ایسے علم بھرا ہے۔ جس کے شاگرد کا علم کا یہ حال ہے اس کا استاد جاہل تو نہیں ہو سکتا۔ اب بات واپس آئی جہاں لانا تھا، جاہل کیوں بتایا؟ کیوں بتایا؟
کبھی غور کیا؟ اگر اسے عالم مان لیا، اگر اسے عالم مان لیا تو پھر جو اس کی جگہ آئے گا، بڑی بات میں نے کہہ دی، بڑی بات میں نے کہہ دی، پھنس جائے گا، سب مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس کو اچھا اللہ معصوم، فرشتہ معصوم، قرآن محمد نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ ہو گئی ایک پھر اب نئی پرابلم، اگر اسے معصوم مان لیا، نہیں پہنچا سکا میں، بات اشارے میں سمجھیے نا، اگر اسے معصوم مانا تو نائب کو معصوم ماننا پڑے گا، یہ ہے وہ پرابلم۔ اور کچھ لوگوں نے تو اللہ کو عدالت سے خارج کیا، اللہ عادل نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ والا عادل نہیں ہے نا، نہیں پہنچا سکا۔ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ اللہ رسول اللہ معصوم نہیں ہے، رسول اللہ عالم نہیں ہے، کیوں؟ کسی کی جہالت کو چھپانے کے لیے رسول پہ ہاتھ صاف کر دیا، رسول پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ ارے بھائی رسول تو رسول، انہوں نے تو اللہ پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد کہ پردہ ڈالا جا رہا ہے کسی کی جہالت پر۔ ایک لفظ صرف ایک کہتے ہی سب کچھ صاف ہو جائے گا، میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب الگ ہو جائے گا۔ رسول کو معصوم مان لو، بات ختم ہو جائے گی، ساری ختم ہو جائے گی۔ نہ معلوم کون کون عہد میں منہ گرے گا۔ صلوات پڑھے محمد نہ معلوم کون کون ڈیلیٹ ہو جائے گا، نہ معلوم کون کون ثابت ہو جائے گا۔ یہ ملی سوچی سمجھی پلاننگ میں رکھا ہے۔ یہاں سے غلط شروع کرو تاکہ اوپر تک غلط کر کے بیچ والے کو بچا لیا۔ اور حد تو جب ہوئی جب سورج پہ خاک ڈالی جانے لگی، سورج پہ خاک، مثلا خدا غارت کرے یزید کو، اس کے بارے میں بھی تو لوگ کہنے لگے نہ معلوم اسے بچا کے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ بات اس کو بچانے کی نہیں ہے، اس کے بلوں کو بچانے کے چکر میں یہ سب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سلمان پڑھے محمد بڑوں کو بچانے کے چکر میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیے قرآن نے اعلان کیا تو ذل من تشاء تو عز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں۔ تم نے تخت پہ جھوٹے جھوٹے بٹھلائے، سونے چاندی کی کرسیاں سجائی، لیکن جو ٹاٹ کے مسلح پہ بیٹھا کرتے تھے ان کے برابر نہ ہو سکے۔ تم نے لوگوں کو محل بنوائے، تم نے لوگوں کو امیر کہلوایا۔ میں نے تو کائنات میں ایک امیر دیکھا، جب دنیا سے گیا تو گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا، دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، ردا پہ پیبند لگے تھے، اتنا غریب تھا کہ دن بھر روتا رہتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کا مال نہیں لوٹا، مزدوری کر کے لٹایا۔ تم نے لٹیروں کو بادشاہ بنایا، لیکن آج تک جب بھی علی کا نام لکھا جاتا ہے تو فقیر نہیں جناب امیر لکھا جاتا ہے۔ امیر لکھا جاتا ہے، تم تھوڑی بناؤ گے کسی کو، وہ بنائے گا۔ اگر وہ امیر بنا دے تو بوریے پہ بیٹھا بھی امیر ہی ہوتا ہے، بیچ چلاتا امیر ہوتا ہے، مزدوری کرتا امیر ہوتا ہے، تلوار چلاتا امیر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی فقیر کا اللہ فقیر کر دے تو شام میں حکومت کر کے بھی فقیر ہوتا ہے، امیر نہیں ہوتا۔ تم نے فقیری اور امیری کا توجہ 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 آخری آدمی تک تم نے امیری اور فقیری کا معیار پیسہ بنایا ہے۔ اللہ نے پیسہ نہیں بنایا، اللہ نے نسل بنائی ہے، نسل بنایا ہے۔ جس کے بڑے باغ ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں، جن کے بڑے داغدار ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک بات عرض کرنی تھی اور کل یہیں سے گفتگو شروع ہو، کل تو باہر کی تقریر رہے گی دوسری، لیکن یاد دلائیے گا یہ فلسفہ حل کر دوں۔ ایک بات فقیر شام نے امام حسن کو بلوایا، کس لیے؟ بہت ساری دولت رکھی کہ یہ دیں گے ہم، اگر نہیں لیں گے تو ہم کہیں گے یہ ہم سے بدزن ہے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، اور لے لیں گے تو سارے میں بدنام کریں گے، دیکھا محمد والے محمد کو دولت کا کتنا بڑا لالچ ہے، سارا لے لیا۔
سارا لے لیا. آپ میرے ساتھ آ کے سنیے, بڑی بالکل مغز پیش کر رہا ہوں, بہت لمبی بات مختصر کر کے. جب کوئی آتا ہے نا تو جب وہ جوتا اتارتا ہے اس کے جوتوں کا رخ ادھر ہوتا ہے, جب وہ جاتا ہے تو اسے ادھر کو چاہیے ہوتے ہیں. مولا چلے گئے, کوئی چور تھوڑی تھا دل میں, بالکونی میں تو چور بیٹھتے ہیں جا کے, نہیں پہنچا سکا, نہیں زندگی بھر بالکونی میں بیٹھا, علی کی طرح مسجد کی زمین پہ آ کے بیٹھ کے دکھاتا تو سمجھ میں آتا محلے کے اچچے قدر نہ دیتے. سلام پڑے محمد پہنچ گیا, امام پہنچے, 2 ڈھیر مال کے لگائے, 2 ڈھیر. مولا گئے, جوتی اتار کے تخت پہ چڑھے, کرسی پہ بیٹھ گئے. لوگوں کو جو سیٹنگ کر رکھی تھی, سمجھ گیا کہ تم آنا مانگنے, جیسے علی نے انگوٹھی بھی رکو میں, انہوں نے بھی سیٹنگ کر لی, جب ہم نماز پڑھے تو انگوٹھی اتارنے آ جانا, ہے نا, یہ کاپیاں ہوتی رہی ہے. تو اس نے بھی سیٹنگ کی. آئے لوگ یہ مال بانٹتا رہا, بانٹتا رہا, بانٹتا رہا, سارا بانٹ دیا, ایک ڈھیر, ایک ڈھیر بانٹ دیا. اب معصوم کے پاس سے 2 راستے, لے تو کیسے, نہ لے تو کیسے. اور آپ کو دونوں کام کرنا. یہ مشکل کشا ہے, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, کائنات کے لیے مشکل ہوتی ہے, مشکل کشا کے بچوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے. توجہ آپ کی میرے ساتھ. ایک مرتبہ سارا مال بانٹ کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے, حسن جتنا میں نے سب کو بانٹا اتنا ایک ڈھیر آپ کا, میں ہندا کا بیٹا ہوں. نہیں پہنچا سکا, نہیں پہنچا سکا. ارے عزت دار لوگوں کے نام لیے جا مجمع میں, بے غیرتوں کے نام نہیں لیے جاتے. حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کہ اسی لیے بلایا تھا, کہ ہاں اسی لیے بلایا تھا, کہ ہم آپ اٹھے, چلے آپ کی جوتیوں کا رخ کدھر ہے, ادھر ہے. اس کا غلام, اس کا آگے بڑھا, جوتیوں کو اٹھا کے سیدھا کیا. حسن نے مسکرا کے دیکھا, تو نے میری جوتی سیدھی کی, کہ ہاں, کئی سارا مال تیرا, میں فاطمہ کا بیٹا. اسی کے منہ پہ اسی کا جوتا مار کیا ہے. جتنا تو سب کو بانٹتا ہے نا, اتنا تو ہم جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتے ہیں. یہ تو جھوٹی عزت جھوٹی ہوتی ہے, سچی سچی. کل انشاءاللہ حسن ہی پڑھوں گا, یہی سے آج بات تمام کر دوں, اگرچہ میرے پاس 5-7 منٹ ہیں, مسائل کم ہو جائیں گے. اتنی سارے فضائل میں نے پیغمبر کے سنا ہے, 5 دن مسلسل پیغمبر سنایا میں نے, اتنے سارے گواہ ہیں, 5 دن پیغمبر سنایا میں نے. ایک اعتراض یہ بھی ہے نا کہ نبی نہیں پڑھتے آپ, میں نے 5 دن نبی پڑھا. اب میرے ساتھ آ جائیے آپ, اتنی فضیلتیں, ایک فضیلت رہے گی, وہ بیان کر کے بات تمام کروں گا, 2-4 منٹ سے کم زیادہ سے. پیغمبر کہتے ہیں 2,24,000 سال تک ہمارا نور, ہمارا نہیں ایک نور تھا, صرف محمد مصطفیٰ کا نور, اس کے 2 کیے تھے بعد میں, وہ بالکل ایسے ہی روایت. وہ نور ابن عباس نے پوچھا کہ وہ تھا کہاں, کہ جہاں بعد میں عرش بنا وہاں تھا, وہ سجدے میں رہا, سجدے میں رہا. اس نور نے 1100 سال سجدہ کیا, 10 بار. اگلے سال 10 کے بعد اس میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, پھر 9 سال سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پھر 8 سال کرسی السماوات والارض, پھر 7 سال سبوح القدوس. پھر اس طریقے سے 10 حجاب پار کیے اس نور نے. جب یہ سارے کے سارے نور نے حجاب پار کیے تو اللہ نے اس کے نور سے آسمان کو بنایا, روشن کیا, روشن کیا, اور اس پہ عرش بنایا. یہ نور پھر سجدے میں سجدہ ریز ہوا. اب جیسے اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے 6 امام صدی سے, ان پیشانی کے قطروں سے اللہ نے آدم بنایا, موسیٰ بنایا, عیسیٰ بنایا, نوح بنایا, ادریس بنایا. اتنے بڑے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کی پیشانی کے قطروں سے بنے. بہت زیادہ لمبی حدیث نہیں کرنا چاہتا. جب آپ کے تلووں پر پسینہ آیا, ان پسینوں کے قطروں سے جبرائیل بنایا, میکائیل بنایا, فرشتے بنائے, عرش والے بنائے, ملائکہ بنائے, مقربین بنائے, جنت والے بنائے. جس کے پسینے کے قطرے سے خلق ہونے والے معصوم ہو,
جس کے پسینے سے پیدا ہونے والے نبی ہو تو اس کے خون جگر سے بننے والے کیسے ہو؟ جس کے پسینے سے اولیاء خلق ہوں، اوصیاء خلق ہوں، جس کے پسینے سے نبی خلق ہوں، جس کے پسینے سے فرشتے خلق ہوں، تو اس کے خون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنو، اب جو بات کہنی تھی 5 دن سے امام حسین کا انٹروڈکشن میں کرانا چاہتا تھا، یہ ساری کی ساری فضیلتیں جمع کی تو محمد مصطفیٰ بنا، اور محمد مصطفیٰ کی ساری فضیلتیں جمع کرنے جا رہا ہوں۔ جب امام حسین پیدا ہوئے تو ام فضل پیغمبر کے پاس لائی تو پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے دہانے مبارک میں رکھی۔ دہانے مبارک میں رکھنے کے بعد آج ایک بات سمجھ آنا بہت آسان ہے، 2 موبائل سامنے رکھیے، بلوٹوتھ کھولیے، ادھر کا ڈاٹا ادھر چلا جائے گا، نہ اس میں کمی آئے گی نہ اس میں کمی آئے گی۔ نہیں پہنچا سکا، میں نہیں پہنچا سکا۔ جو سارا علم تھا اللہ نے محمد مصطفیٰ میں رکھا، جو محمد مصطفیٰ کے سینے میں تھا وہ سارا ایک دن میں زبان کے ذریعے محمد مصطفیٰ نے حسین میں منتقل کیا۔ سلام پڑھے محمد اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، کل یہی جو گفتگو ہوگی، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وارا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ میں نے ساری تاریخ آپ کے سامنے پڑھی، پیدائش سے لے کے حسین اور سن 60 ہجری تک تو حسین محمد مصطفیٰ سے ہے، یعنی حسین کا تعلق 60 ہجری تک یہ ہوگا محمد کا نواسا، محمد کی بیٹی کا بیٹا، محمد کا فرزند، محمد کے بھائی علی کا بیٹا۔ لیکن 61 ہجری سے قیامت تک یہ تعلق الٹ جائے گا۔ کون محمد؟ حسین کا نانا، حسین کا نانا، حسین کا جد۔ اب حسین کے ذریعے اب محمد مصطفیٰ کا تعلق یہ نہیں ہوگا کہ عرش والا، فرش والا، جنت والا، مغرب والا، مشرق والا، اب تعلق ہوگا حسین والا محمد، کربلا والا محمد، شہادت والا محمد۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، اب قیامت تک محمد حسین سے کہلائے گا۔ سلام علیہ محمد۔ بس دوستوں جی، میں نے گفتگو تمام کی، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی۔ بی بی فاطمہ زہرا کی ایک کنیز تھی، وہ دوست تھی، لیکن اس کا باپ مسلمان نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی بی بی کے پاس آتی تھی، اس نے آ کے کہا میرے بابا بیمار ہیں اور آنکھوں میں روشنی چلی گئی۔ بی بی کچھ بتائیے۔ بی بی نے کہا جب میرے بابا آئیں ان کے قدموں کے نشان جہاں پڑے وہاں سے مٹی اٹھا کے لے جانا، اپنے باپ کی آنکھوں میں لگا دینا۔ لڑکی نے ایسا کیا، مٹی اٹھائی، لے گئی باپ کی آنکھوں میں، فوراً روشنی آ گئی۔ کہاں چلی گئی امت مسلمہ کی عقل؟ جس کی جوتی جھاڑ کے آنکھوں میں روشنی آتی ہو وہ نور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ نور نہیں ہوگا جس کی جوتیاں نور بخشتی ہوں۔ کل یہی سے میں گفتگو شروع کروں گا۔ پھر ایک لڑکی بیمار ہوئی شام میں، باپ تھا یہودی، بہت مانگا، اپنے زمانے کا رئیس۔ اچھا یہودی پہلے سے مانگا۔ اس کے اپنی ایک بچی 3-4 برس کی، اور وہ بیمار ہوئی ایسی، چیچک وغیرہ کا زمانہ آیا کہ وہ نابینا ہو گئی، اور ایک ہی اولاد۔ جب اسے کہیں سے کوئی علاج نہ ملا، کسی نے کہا مدینے میں مسلمانوں کا ایک رسول ہے جو دعا کرتا وہ ہو جاتی، وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا چلا، اور جیسے ہی وہ مدینے کے پاس پہنچا، کھیت میں کام کر رہے تھے سلمان، کہا مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے، کہا میرے ساتھ۔ سلمان نے ساتھ لے کے چل۔ روایت یہ کہتی کہ حسین کا سن 2 یا 3 برس تھا۔ وہ بچی کی انگلی پکڑے ہوئے سلمان کے پیچھے پیچھے آیا، پیغمبر کے دروازے میں پہنچے۔ جب پیغمبر کے دروازے میں پہنچے تو اس نے، یہودی نے کہا میں یہودی ہوں لیکن میں نے سنا آپ رسول رحمت ہیں، یہ میری بچی ہے، یہی میرا سب کچھ اثاثہ ہے، اللہ نے دولت بہت دی ہے، مالدار بہت بنایا ہے، مگر یہ بچی یہ بنا بنا ہو گئی۔ کہا بس اتنی سی بات کہ ہاں، کہ حسین کو بلواؤ۔ میں نے کہا تھا نا حسین کا تعلق ہو رہا ہے، حسین کو بلواؤ۔ حسین اندر سے آئے، زانو پہ بیٹھ گئے، 3 برس کا بچہ۔
کہ بیٹا یہ بہت دور سے آیا، اس بچی کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کہ نانا پانی منگوائیے۔ اچھا رشتہ ہے حسین کا اور پانی منگوائیے۔ حسین نے پانی، امام پیغمبر نے پانی منگوایا، امام حسین نے پانی میں ایسے ہاتھ رکھا، جب یہ گیلا ہوا تو اس کے چہرے پہ ایسے چھینٹا دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، روشنی آنے کی بات نہیں کروں گا، اس بچی کی آنکھوں پہ جیسے پانی کا چھینٹا پڑا تو اس نے حسین کی طرف ایسے انگلی کی اور کہا کیا آپ ہی حسین ہیں؟ کیا آپ ہی حسین ہیں؟ پوچھا کیوں؟ کہ میں اپنے باپ کی طرح ایمان لانے میں دیر نہیں کروں گی، تو میرا حسین ہے، میں نے پہچان دیا۔ اس کو تو یقین نہیں آیا باپ کو کہ بچی کو روشنی مل گئی۔ بچی کی آنکھوں کو چیک کیا، حسین نے کہا پانی بھی لے جا، جتنی چاہے شفا لے جا۔ یہودی کو کہیں جانا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ تو نہیں کہہ رہا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، میں کام سے جا رہا ہوں چند روز کے لیے۔ اس کی ماں نہیں تھی بچی کے، یہ ننھی سی بچی، آپ کی فیملی ہے، اس بچی کو فیملی میں رکھ لو، واپس آ کے لے لوں گا۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ۔ پردہ ہٹا کے بچی پیغمبر کے یہاں چلی گئی۔ گھر میں 2 بچی اور تھی، ایک زینب ایک ام کلثوم۔ پہلے دن تو وہ اپنی انا میں رہی، دولت معصوم کے ٹکڑے، لیکن جب اس نے دیکھا اگر یہ الحمدللہ کہتے تو در و دیوار سے آواز الحمدللہ کی آتی، اگر یہ لا الہ الا اللہ کہتے تو در و دیوار لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھ گئی ماجرا کیا، کبھی بھی اپنا دین سکھا، بی بی زینب نے دین سکھایا، کہ قرآن یاد کرا، بی بی نے قرآن سکھایا، بچی نے قرآن بھی سیکھا، دین بھی سیکھا۔ چند روز بعد اس کا باپ آ گیا، آگے کہنے لگا لاؤ ہماری بچی۔ رسول نے کہا جاؤ بچی کو لاؤ۔ روایت بالکل ایسے ہی جیسے میں بیان کرتا ہوں۔ جب بچی نے دیکھا میرا باپ ہے، واپس جانے لگی، باپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بی بی نے دوسرے ہاتھ سے زینب کا دامن پکڑ لیا پردے کے بیچ میں۔ ادھر باپ اپنی طرف بلاتا ہے، یہ زینب کا دامن پکڑے، ہم عمر ہے نا، دامن پکڑے، اور یہ پردے کے ادھر کہتی بی بی اپنی غلامی میں رکھ لے، مجھے میرے باپ کے ساتھ رکھ جانے دے، میں تیری کنیز رہنا پسند کروں گی، مجھے اپنے گھر رکھ لے۔ کہا نہیں بی بی تجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے باپ سے کہا ذرا ہاتھ چھوڑو، کچھ بات تو کر لوں۔ باپ نے ہاتھ چھوڑا، واپس آئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی نام نہیں لیتی، بی بی تجھے شاید معلوم نہیں میں کتنی مالدار ہوں، تجھے معلوم نہیں میرے پاس کتنی دولت ہے، تجھے معلوم نہیں میں کتنی بڑی رئیس ہوں۔ اپنی کنیزی میں نہیں رکھتی تو نہ رکھ، اپنی نوکرانی نہیں بناتی تو نہ بنا، مگر ایک وعدہ کر لے، جب بھی تیرا شام میں گزر ہو تو میرے گھر آنا۔ آپ میرے ساتھ پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو، زینب اولیاء مقام، بی بی فاطمہ اس کی جزا دیں گی آپ کو۔ زینب نے کہا وعدہ کرتے آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ کہا سن، آنے کی خبر کر دینا کہ کیا کرے گی، جس راستے سے تو گزرے گی نا اس پہ میں فرش بچھواؤں گی، قالینیں بچھواؤں گی، تیرے پیر زمین پہ ہی رکھنے دوں گی۔ پہنچ رہی ہے نا بات، میں تجھے زمین میں چلنے نہیں دوں گی۔ پھر کہ جتنی دیر تو راستہ چلے گی لالا بہت تیرے سر پہ سے نشاور کروں گی، اور کیا کرے گی کہ جہاں سے تو گزرے گی اعلان کرو دوں گی خبردار کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے، اعلان کرا دوں گی کوئی مرد چھت پہ نہ چڑھ جائے، میری شہزادی کی سواری ہو رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بی بی سیدہ کرنا دیں گی۔ دوستوں کی زمانہ گزرتا گیا، جب یہ قافلہ شام پہنچا تو یزید کے قید خانے میں قید کیا گیا۔ وہ بچی جو بڑی ہوئی، مالداروں کی شادی مالداروں میں ہوتی ہے، اس کا نام ہند تھا، اس کی شادی یزید سے ہو گئی۔ جب یزید کے گھر میں بیاہ کے آئی تو مدینے کی پل پل کی خبر رکھتی تھی، مالدار تھی، بادشاہ کے گھر میں تھی، ہر گھر کی خبر، ہر پل کی خبر رکھتی تھی، اور انتظار کر کب زینب آئے، کب زینب آئے، زینب نہ آئی، زمانہ گزر گیا۔ ایک بار کسی نے خبر دی تیری قید میں جو آئے ہیں وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، غیرتدار خاتون تھی،
اپنی بیوی کا حال پوچھیں گے. جب رات ہوئی تو ہند نے کنیزوں کو لیا, مشالیں روشن کی, زندان کا دروازہ کھلوایا, جا کے اسیروں کو سلام کیا. دیکھا کرسی رکھی ہوئی تھی, غلام اور کنیز کرسی لے کے آئے تھے. دیکھا سارے کے سارے زمین پہ بیٹھے. کنیز نے کرسی رکھی, ہند نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینہ. مدینہ سننا تھا. کہا کرسی ہٹا دو, ہم بھی زمین پہ بیٹھے. ہند زمین پہ بیٹھی. ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم نے کہا مدینہ. کون سا محلہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم. روضہ رسول کتنی دور ہے؟ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کا سایہ ہمارے گھروں پہ آتا ہے. پھر تو اور قریب ہو گئی. پاس کو بیٹھ کے کہنے لگی تھی بیو, تم نے تو ضرور کسی نے زینب کو دیکھا ہوگا. تم نے زینب کو ضرور دیکھا ہوگا. پھر میری آنکھیں ترس گئی, میری بیوی کو دیکھ. کوئی ہے جو مجھے بتائے میری مخدومہ کس حال میں ہے, میری زینب کس حال میں ہے. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا تیرا زینب سے کیا لینا دینا؟ کہا کیسی بات کرتے ہو, میں نے اس سے قرآن پڑھا ہے, میں نے اس سے دین سیکھا ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے تم زینب کی بات کرتے ہو؟ مجھے اکبر کی پیدائش سے اب تک کی خبر ہے. مجھے معلوم ہے اکبر 18 برس کا ہو چکا, اور تم پوچھتے ہو مدینے کی خبر. مجھے اصغر کی پیدائش معلوم ہے, وہ 6 برس کا ہو چکا. اتنی خبر پوچھتے, مجھے پل پل کی خبر ہے. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے کہا اگر تجھے زینب ملے تو پہچانے گی؟ کہ کیوں نہیں پہچانوں گی, میری آقا ہے وہ. ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹا, ہند کس کو پوچھنا چاہتی ہے؟ یہی تو زینب ہے. یہ اکبر کی ماں ہے, یہ اصغر کی ماں ہے, یہ رباب ہے, یہ رقیہ ہے. کبھی بھی کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اکبر کے لیے لباس بنایا, میں نے تو اصغر کا کرتا سلایا. کب نام نہ لینا, یہ اصغر کی ماں ہے. اصغر مارا گیا, اکبر مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ینقلبون. پروردگار ہمارے آنسو کو دامن سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بحق محمد و آل محمد, جیسا فاطمہ کا گھر لوٹا ایسا گھر کسی کا نہ لوٹے. مومنین کے گھروں کو آباد فرما, مومنین و مومنات کی گودوں کو آباد فرما. جیسی رباب لوٹی ایسا کوئی گھر نہ لوٹے, ایسی کوئی گود نہ اجڑے. معبود شیعہ علی بن ابی طالب کو زمین کے ہر گوشے پہ آباد فرما. اس مجلس کے وارث حضرت ولی اصغر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین, ماتم حسین.